السلام علیکم، ویلکم ٹو پڑھائی کرو۔ آج ہم فیڈرل بورڈ کی سیکنڈ ایئر کی بک کی پاک سٹڈیز کا فرسٹ چیپٹر کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو ویڈیو ہوگی اس میں فرسٹ چیپٹر کی ایکسپلینیشن ساری اردو میں ہوگی، تاکہ جنہوں نے انگلش میں رکھی ہے ان کو بھی فائدہ ہو اور جنہوں نے اردو میں رکھی ہے ان کو بھی فائدہ ہو۔ تو اب اس کو ذرا ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ The ideology of Pakistan stems from the belief that Muslims of the subcontinent constitute a distinct nation. Ideology ہماری کیا ہے کہ ہماری جو نیشن ہے وہ ڈسٹنکٹ ہے، کہ ڈفرینٹ ہے، it is different from Hindus. It is based on the belief that Muslims have a different religion, culture, civilization. کہ مسلمانوں کے جو ہے وہ کلچر، ریلیجن اور سویلائزیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے ہندوؤں سے۔ ڈفرینٹ کن سے؟ ہندوؤں سے۔ اینڈ دا وے آف لائف وچ ڈسٹنگش دیم فرام دا ادر کمیونٹیز آف انڈیا، اور کیا ہے ہمارا وے آف لائف بھی ڈفرینٹ ہے۔ اور یہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ ڈسٹنگش کرتا ہے، ہمیں علیحدہ کرتا ہے دوسری کمیونٹیز سے۔ ڈسپائٹ لیونگ مور دین 1000 years ٹوگیدر with other communities of India, Muslims of the subcontinent maintained their individuality and could not merge with them. کہ ہم نے کتنی more than 1000 of years ہم نے اسپینڈ کیے سب کانٹیننٹ میں، لیکن اتنے سال بھی ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو انڈین اس آئیڈیالوجی میں مرج نہیں کر سکے۔ Their separate identity was due to the adherence to the principles of اسلام، کہ ہمارے ہم کیوں سیپریٹ ہیں؟ کیونکہ ہم پرنسپلز آف اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ اسلام اور اسلام جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ہمیشہ سے جیسے ہر چیز کا اپوزٹ کوئی چیز ہوتی ہے، اسلام کا اپوزٹ جو ہے نا ہندوازم ہے۔ تو اتنے سال رہنے کے باوجود بھی ہندو اور مسلمان جو ہیں ایک نیشن میں کیوں نہیں مرج ہو سکے؟ کیونکہ ان کا آئیڈیالوجی بالکل ڈفرینٹ ہے۔ مسلمانوں کی آئیڈیالوجی ہندوؤں سے بہت ڈفرینٹ تھی، کیونکہ ہمارے ریلیجن کی وجہ سے، کلچر کی وجہ سے، سویلائزیشن کی وجہ سے، اس وجہ سے تو مسلمان کیا تھے؟ ایک سیپریٹ نیشن تھے۔ سو ان کو ہندو نیشن میں ہم مرج نہیں کر سکتے تھے بیکاز آف دیئر سیپریٹ آئیڈینٹی۔ آن دا گراؤنڈز آف دیئر سیپریٹ آئیڈینٹی دا مسلم ڈیمانڈیڈ اے سیپریٹ ہوم لینڈ۔ سو جیسے کہ ان کی سیپریٹ آئیڈینٹی تھی تو ان کو سیپریٹ ہوم لینڈ بھی چاہیے تھا، کہ وہ اپنے ان مذہب کو، اپنے کلچر کو، ہر چیز کو وہاں پہ پریکٹس کر سکتے۔ تو ایک آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے اس میں اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں، مطلب کمپوننٹس مین اس کے اجزاء ہیں کہ کیا کیا جز ہیں جس کے ذریعے سے آئیڈیالوجی آف پاکستان بنی۔ جی، ٹو نیشن تھیوری ہم کریں گے۔ تو ہماری کیا ہے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان اسٹیمس فرام دا بلیف دیٹ مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ کانسٹیٹیوٹ اے ڈسٹنکٹ نیشن، کہ ہماری جو نیشن ہے وہ ڈسٹنکٹ ہے۔ کیوں؟ دیر آر سم ریزنس، کیونکہ ہم جو بینگ اے مسلم اٹ از بیسڈ آن دا بلیف دیٹ مسلمس ہیو ڈفرینٹ ریلیجن۔ فرسٹ آف آل ہمارا ریلیجن ہندوؤں سے ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے، پھر ہماری سویلائزیشن ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہسٹری اور ہماری ہسٹری بھی ڈفرینٹ ہے ہندوؤں سے۔ سو یہ ساری چیزیں ہماری ہندوؤں سے بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اینڈ دا وے آف لائف وچ ڈسٹنگش دیم فرام دا ادر کمیونٹیز آف انڈیا۔ سو ہمارے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں ہندوؤں سے ڈفرینٹ کرتی ہیں، اس لیے ہندوز اور مسلمان کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ڈسپائٹ لیونگ مور دین 1000 years ٹوگیدر ود ادر کمیونٹیز آف انڈیا، دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ مینٹین دیئر انڈیویجویلٹی اینڈ could not merge with them. although کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ 1000 years تک رہے ہیں، more than 1000 of years، لیکن اتنے سال رہنے کے باوجود بھی ہمارا ریلیجن بھی نہیں چینج ہوا، کلچر بھی، سویلائزیشن، ہسٹری۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہ سکتے۔ They have their separate identity was due to the adherence to the principle of Islam,
which made them a separate nation. On the ground of their separate identity, the Muslim demanded a separate homeland for themselves. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ کنٹری کا مطالبہ کیا. کمپوننٹس آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. ہمارے کیا کیا کمپوننٹس ہیں جن سے ہماری آئیڈیالوجی بنتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارا اسلام آتا ہے کہ جب ہم نے مسلمان اب ایک علیحدہ نیشن چاہیے تو کیوں ہمیں چاہیے؟ سب سے پہلے ہمارا کمپوننٹ ہے اسلام، کہ ہم مسلمان ہیں اور ہندو جو ہیں وہ کافر ہیں. ہمارا اور ہندوؤں کا مذہب ڈفرینٹ ہے. اسلام از دا فاؤنڈیشن آف کریشن آف پاکستان. دا مسلم آف دا سب کانٹیننٹ ڈیمانڈیڈ اے سیپریٹ کنٹری بیکاز دے وانٹیڈ ٹو امپلیمنٹ دا پرنسپلس آف اسلام ان اے نیو اسٹیٹ. کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے مسلمان جو ہیں اپنے اسلام پہ صحیح طرح سے عمل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہندو ایک بہت فنیٹک قسم کی قوم ہے. تو اس لیے وہ جو ہے اس مسلمانوں کے اسلام کے جو پرنسپل ہے اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے تھے. اس لیے ہمیں ایک علیحدہ اسٹیٹ کی ضرورت تھی. دے تھاٹ دیٹ دا امپلیمنٹیشن آف دا گائیڈنگ پرنسپلز آف اسلام ان نیو اسٹیٹ could lead them towards the success in this life and the life after. کیونکہ مسلمان یہ کہتے تھے کہ اگر وہ اسلام کے پرنسپلز پر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت میں ان کی کامیابی ہوگی، لیکن ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ہرگز بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے. ڈیموکریسی سیکنڈ کمپوننٹ ہے. ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہے؟ کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. ون آف دا آبجیکٹیوز آف دا ڈیمانڈ آف پاکستان واز ٹو انفورس such type of democracy where the rights of the minorities would also be safeguarded. کہ وہ ایسی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، مسلمان کیوں چاہتے تھے کہ جہاں پہ ڈیموکریسی ہو اور یہاں پہ مائنورٹیز کو بھی رائٹس ایکول ہوں. مائنورٹیز وڈ ہیو فریڈم آف ایکسپریشن، کہ مائنورٹیز کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہو کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس آرام سے کر سکیں. اینڈ دا رائٹس ٹو پروفیس دیئر ریلیجن، اور اپنے ریلیجن پر بھی عمل کر سکیں. بہت مائنورٹی اینڈ میجورٹی وڈ بی ایکول بیفور دا لا، کہ لا کے جو سامنے ہیں مائنورٹی اور میجورٹی ایکول ہیں اور میجورٹی، سو ان دونوں کو ایکول حقوق ملیں. ٹھیک ہے. بٹ اینڈ دا رائٹس آف دا مائنورٹیز وڈ بی ایکولی پروٹیکٹیڈ بائی دا اسٹیٹس، اور مائنورٹی کو جو ہے ایکول رائٹس ملے جو کہ اسٹیٹس ان کو پروٹیکٹ کر سکے. اس کے بعد آ جاتا ہے سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی. دا پرپز آف دا آئیڈیالوجی، مطلب ایک علیحدہ ملک بنانے کا کیا تھا پرپز، کہ سوشل جسٹس بھی ہو. کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ ایکویلٹی والا کام نہیں کیا. سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی یہ بھی ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جو اس وقت ہی عمل پیرا ہو سکتا ہے جب کہ مسلمانوں کے پاس ایک علیحدہ اسٹیٹ ہو. دا پرپز آف دا آئیڈیالوجی پاکستان واز ٹو فوسٹر سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی among the citizen. Explaining social justice and equality by Quaid-e-Azam stated, Islam has taught equality of man. کہ اسلام نے پڑھایا ہے کہ equality of man ہے، justice mean انصاف کی equality ہے، and fair play to everybody، اور ہر کے ساتھ equal سلوک کیا جائے. We are the inheritors of those glorious traditions. اور ہم کس کے انہیرٹ کرتے ہیں؟ ایک بہت بڑی جو ہے ٹریڈیشن کے. and we are fully alive to our responsibilities. اور ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کا پتہ ہے، ان اوبلیگیشنس، اور اپنے جو ہمارے فرض ہیں ایز فارمرز آف دا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، ایز فریمرز آف دا، اور ہم جو ہے فریمر ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے. فنڈامنٹل ہیومن رائٹس نیکسٹ آ جاتا ہے جی. فنڈامنٹل رائٹس، although it's a boring topic. Fundamental rights include protection of life, property, liberty, freedom of worship and freedom of expression. The Muslims were not enjoying these rights in the United India. کہ مسلمان جو تھے یونائٹیڈ انڈیا میں نہ تو ان کو پراپرلی ملی تھی، نہ ان کو آزادی تھی، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں تھا، وہ اپنی اسلام پر آرام سے عمل پیرا نہیں ہو سکتے تھے، کسی چیز کی بھی آزادی نہیں تھی. اس لیے مسلمانوں نے سوچا کہ اس ساری آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ان کو ایک علیحدہ لینڈ چاہیے. Their lives and properties were not protected in those provinces of United India.
کیونکہ انڈینز بہت برے تھے، ان کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو کبھی بھی ان کی پراپرٹیز تھی جو وہ پروٹیکٹڈ نہیں تھی. ویئر دے ور ان دا مائنورٹی، کیونکہ مسلمان جو تھے انڈیا میں مائنورٹی میں تھے، یعنی کہ سب کانٹیننٹ میں مائنورٹی میں ان کی تعداد تھی. سو ٹو پروٹیکٹ آل دا رائٹس آف دا مسلمس واز این امپورٹنٹ کمپوننٹ آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. اور مسلمانوں کی جو تھی آئیڈیالوجی جو تھی وہ اس کا امپورٹنٹ کمپوننٹ یہ تھا کہ ان کے سارے حقوقوں کو، ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا جائے، بچایا جائے. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف دا ٹو نیشن تھیوری، کہ ٹو نیشن تھیوری کا ہسٹوریکل کیا بیک گراؤنڈ ہے. چلے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں ٹو نیشن تھیوری کا. The arrival of the Muslims in India began in the middle of the 7th century during the rule of the pious Caliph رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلم پریٹرز کے arrival of Muslims کب آئے تھے مسلمان؟ arrival of Muslims، مسلمان آئے تھے انڈیا میں ان 7th century میں. یہ سارے پوائنٹس ٹو ریممبر ہیں، آپ پلیز اس کو لکھ لیں تو آپ کو یاد رہے گا. ڈیورنگ دا رول آف دا پائس کیلف، جو پائس کیلفس تھے ان کے رول میں آئے تھے. مسلم ٹریڈرز اینڈ صوفیز came to India and introduced them the teachings of Islam to local people. As Islam was spreading these days، تو مسلمان جو تھے صوفیز اور وہ جو تھے ٹریڈرز، جو مسلم ٹریڈرز تھے وہ انڈیا آئے تھے. صوفیز آئے تھے اپنے اسلام کی پریکٹس کرنے، پھیلانے کے لیے، اور ٹریڈرز آئے تھے اپنا بزنس کے لیے. Yet the first Muslim contest in India occurred in 712، اور سب سے پہلا جو فتح ہوا تھا ان سب کانٹیننٹ میں 712 میں ہوا تھا. سب سے پہلی جو 712 میں محمد بن قاسم نے، تو سب سے پہلے جو ہے محمد بن قاسم نے سندھ پہ حملہ کر کے اس کو فتح کیا تھا. تو سب سے پہلے مسلمان جو تھے 712 AD میں آفٹر دا ڈیتھ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن قاسم آئے تھے سندھ میں. آفٹر دس کانکویسٹ مینی صوفیز اینڈ پریچرز کیم ٹو انڈیا. جب 712 میں سندھ کو فتح کیا تو اس کے بعد بہت سارے ٹریڈرز اور صوفیز انڈیا میں آئے، اور صوفیز آئے came to India. Muhammad bin Qasim conquered a large part of Sindh, and after this many Sufis and traders came to India. They spread the teaching of Islam. Many people influenced by their character, devotion and human affection embraced Islam. The indigenous people who embraced the Islam began to consider themselves a separate community. کہ صوفیز اور جو آئے تھے ٹریڈرز، اس کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیلا تھا، اور وہاں کے جو انڈیجینس میں جو نیٹیوز تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ اپنے آپ کو پھر ایک علیحدہ سے کمیونٹی سمجھتے تھے. تو ہسٹری سے ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں مین ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا بیک گراؤنڈ. آپ اس کو پوائنٹس ٹو ریممبر کیسے بنائیں گے؟ فرسٹ آپ لکھ لیں کہ محمد بن قاسم conquered Sindh in 712. ٹھیک ہے، یہ نمبر فرسٹ پوائنٹ ہے. جب وہ محمد بن قاسم سندھ میں 712 میں آیا، اس نے کانکویسٹ بہت سارا علاقہ کر لیا تھا، تو اس وقت بہت سارے صوفیز اور ٹریڈرز بھی آئے تھے. ٹھیک ہے، جو صوفیز تھے انہوں نے آ کے وہاں پہ اسلام سپریڈ کیا تھا. جب اسلام بہت زیادہ پھیل گیا تو وہاں کے جو لوکل لوگ تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ پھر اپنے آپ کو ایک علیحدہ کمیونٹی سمجھتے تھے، کیونکہ وہ ہندوؤں سے علیحدہ تھے. Before that many conquerors came to India, but the foundation of the Muslim rule in India was laid in 1206 by Qutbuddin Aibak. تو اس سے پہلے بہت سارے کانکرز آئے تھے، بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے انڈیا کو فتح کیا، لیکن جو پراپر جو مسلم رول تھا
جو مسلم رول تھا دیٹ واز لیڈ بائی ایز آئی ایم رائٹنگ ان ہاری سو ہینڈ رائٹنگ تھوڑی گندی ہوگی. 1206 بائی قطب الدین ایبک. یہ آپ نے ہسٹورک میں جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے آپ نے اس کے پوائنٹس ریممبر جب یاد رکھنا ہے تو آپ نے اس میں یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلا کیا پوائنٹ تھا, محمد بن قاسم کا انٹر ہونا سندھ میں اور صوفی ٹریڈرز کا ساتھ تھا, صوفی اور ٹریڈرز کا ساتھ آنا, اور پھر اسلام پھیلنا, اور اس کے بعد جو ہے وہاں کے نیٹیوز نے اسلام کو ایمبریس کر لیا, مطلب قبول کر لیا. اس کے بعد مسلم رول جو ہے نا وہ پراپر 1206 میں شروع ہوا, اور قطب الدین ایبک نے اس کی جو تھی وہ بنیاد رکھی تھی. اور یہ کب تک رہا تھا؟ اٹ لاسٹڈ ٹل 1857 کہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی تب تک مسلمانوں کا رول ہے, مطلب 1857 میں آ کے وہ ہمارا جو مسلمانوں کا رول ہے وہ ختم ہوا. ڈیورنگ مسلم رول ڈفرینٹ موومنٹس ور لانچ ٹو مرج مسلمس ان ٹو انڈین سوسائٹی. مطلب اس دوران بہت ساری ڈفرینٹ موومنٹس نکلی کہ مسلمانوں کو مرج کیا جا سکے انڈین سوسائٹی میں. بٹ آل دیز ایفرٹس میٹ دیم ود فیلئر اینڈ مسلمس کمیونٹی مینٹینڈ اٹس سیپریٹ آئیڈینٹی. لیکن یہ ساری ایفرٹ جو تھیں وہ یوز لیس تھیں کیونکہ مسلم کمیونٹی نے اپنی ایک مینٹین کی تھی حیثیت ایک سیپریٹ آئیڈینٹی. دا امپوزیشن آف دا برٹش راج ان انڈیا in the 19th century further strengthened the two nation theory. British Raj, third point ہے British Raj in 19th century. اچھا, جب برٹش کا راج آیا 19th سینچری میں تو کیا ہوا کہ ہماری جو ٹو نیشن تھیوری تھی وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئی, کیونکہ few people began to propagate the concept of Indian nationalism, which means that all the people residing in India were a single nation. اور اس دوران بہت سارے لوگوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ انڈیا میں صرف ایک ہی قوم ہے اور سب جو ہیں وہ انڈینس ہی ہیں, there is no other nation. Muslim leadership, particularly Sir Syed Ahmad Khan, contested this concept and retorted that Muslims are a separate nation. لیکن سر سید احمد خان نے کیا کیا, اپوز کیا اس کانسیپٹ کو اور آنسر دیا اس کا ان کے ان اینگر کہ مسلمان ایک سیپریٹ نیشن ہے. کہ ہم نے اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ میں آپ لکھے سر سید احمد خان کی ایفرٹس. whenever efforts, جب بھی آپ ایگزام کے لیے اس کو یاد کرتے ہیں تو آپ پوائنٹس بنا لیا کریں, پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا ان کو یاد کرنا. تو سید احمد خان, اچھا جی, دا مسلم لیڈرشپ considered that the enforcement of Western democracy was not suitable in the case of India because it would bring Hindu domination. کہ مسلمانوں کا لیڈرشپ کا یہ خیال تھا کہ اگر انفارمنس ہو گئی انڈین راج کی, انڈینس کی, تو کیا ہوگا کہ ہندو جو ہیں وہ ڈومینیشن میں ہے. ظاہر ہے وہ ڈومینیٹ سے زیادہ تھے, مسلمان کم تھے, تو اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو ہندو ڈومینیٹ کریں گے اور مسلمان جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکیں. سو مسلم ڈیمانڈیڈ سیپریٹ الیکٹوریٹ اینڈ ریزرو سیٹس فار دیم سیلوز. مطلب مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ ہونا چاہیے. وہ کیسے کہ اگر ایک جگہ پہ 10 ہندو ہیں اور ایک کچھ مسلم اس کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے ہیں تو کیا ہوگا کہ ڈیفینیٹلی کیونکہ وہ مسلم ہندو اکثریت کا علاقہ تھا تو لوگ مسلمانوں کو ووٹ نہیں دیں گے, اور کیا ہوگا کہ مسلمان بہت کم ہی ہو سکتا ہے کہ وہ جیت سکیں. تو مسلمانوں نے یہ کیا تھا کہ ہم مسلمان آپس میں مقابلہ کریں اور ہندو آپس میں مقابلہ کریں, پھر ان میں سے جو جیتیں گے تو وہ جو نیشنل اسمبلی ہے, جو بھی ان کی مین اسمبلی ہے, اس میں پھر وہ سیٹس پہ جائیں. تو مسلمانوں نے اس چیز کا بھی ڈیمانڈ کی تھی. although during Muslim rule the Muslim community was in minority, حالانکہ مسلمان جو تھے ایون مائنورٹی میں تھے جب ہمارا رول بھی تھا مسلمانوں کا. they had no apprehension about the
प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स, उन्हें कोई डर नहीं था कि उनके राइट्स की प्रोटेक्शन होगी या नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर है रूल जो मुसलमानों का था of their as they were the ruling class. Now there was a threat to their political, economic and religious rights. और अब क्या था, क्योंकि ब्रिटिश राज आ गया था तो मुसलमानों के लिए थ्रेट थी, एक तो उनके रिलीजन के लिए, उनकी सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स के लिए. So as they were already a separate nation, so for the protection of their rights they struggled for a separate homeland and finally achieved it. तो क्या किया मुसलमानों ने, कहा कि हम एक सेपरेट होमलैंड बनाएंगे, एंड फाइनली क्या किया, उन्होंने अचीव कर लिया. अब आप पहला पॉइंट्स आपको समझ आया कि मोहम्मद बिन कासिम वाला आ जाएगा. सेकंड पॉइंट आएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो गवर्नमेंट थी टिल 1857 तक, फिर 19th सेंचुरी में आ गया ब्रिटिश राज आ गया, फिर उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान की एफर्ट्स आ गई, फिर उसके बाद जो है मुसलमानों का इलेक्ट्रोरेट जो सेपरेट इलेक्ट्रोरेट है उसकी डिमांड आ गई, और उसके बाद मुसलमानों की एफर्ट आ गई फॉर अ सेपरेट होमलैंड, और फिर फाइनली क्या हो गया कि उन्होंने वो पा लिया, अपना सेपरेट होमलैंड भी उनको मिल गया. अब आ जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश राज, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश राज. ब्रिटिश The British came to subcontinent at the beginning of the 17th century for the purpose of trade. सबसे पहले ब्रिटिश आए थे 17th सेंचुरी में, और क्यों आए थे, क्योंकि वो वहाँ पे ट्रेड करना चाहते थे, ट्रेड के लिए. However, by taking advantage of disunity among the Indians, they began to conquer different parts of India. उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे यूनिटी ही नहीं है, there is no unity in subcontinent. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ हिस्से उसके फतह करने शुरू कर दिए. ठीक है, no unity. The Indians realized that the British were exploiting their resources, so they tried to oust them from India and fought a war against them in 1857, which is called War of Independence. जब इंडियंस को ये रियलाइज़ हुआ कि जो हिंदू ब्रिटिश हैं वो आके हमारी चीज़ें, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके खिलाफ एक तहरीक चलाई. 1857 में एक जंग शुरू की जिसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं. अनफॉर्चुनेटली द इंडियंस वर डिफीटेड इन द वॉर. अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि 1857 में जो वॉर हुई थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें क्या हुआ था, इंडियंस को शिकस्त हुई थी. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियंस को इस पे शिकस्त हुई थी बिकॉज ऑफ देयर डिसयूनिटी और लैक ऑफ मॉडर्न वेपनरी. क्योंकि इंडियंस के पास ना तो यूनिटी थी आपस में, और उनके पास जो वेपन्स थे वो भी बहुत ओल्ड थे. वेपन्स वर नॉट गुड. सो मुस्लिम रूल इन इंडिया एंडेड आफ्टर ब्रिटिश विक्ट्री इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इसके बाद जब मुसलमानों का जो दौर था वो ख़त्म हो गया 1857 में, एंड ब्रिटिश राज बिगेन इन 1858. 1858 में क्या हुआ, ब्रिटिश राज शुरू हो गया. यहाँ जंग हुई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, लेकिन कोई इट वाज नॉट दे कुड नॉट डिफीट ब्रिटिश. सो 1858 से उनका राज शुरू हो गया. Although the War of Independence was fought by all the communities of India, but the British held Muslims responsible for this war. Although क्या हुआ था कि 1857 की जो वॉर है उसमें इंडियंस, हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे, और भी कम्युनिटीज़ थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मुसलमानों को हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार ठहराया. Consequently, the British began to take revenge from the Muslim by confiscating their property and closing off their employment opportunities for them. उन्होंने क्या किया, इसके नतीजे में उन्होंने, अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो छीननी शुरू कर दी, और उनको जो है उनकी एम्प्लॉयमेंट भी बंद कर दी, मतलब उनको जॉब्स भी देनी बंद कर दी. उनका जो था वो रिवेंजफुल हो गए थे, उन्होंने उनकी एम्प्लॉयमेंट बंद कर दी, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं उनको देते थे, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी कॉन्फिस्केट करनी.
They pushed modern education. On the other hand, the Hindus came close to British government. हिंदू क्या हो गया, वो क्लोज हो गए, क्योंकि हिंदू हमेशा से चालाक कौम है, तो वो क्या हो गया, हिंदू जो थे वो बिकेम क्लोज टू दैम, क्लोज हो गए ब्रिटिश से, और उन्होंने हिंदुओं को जॉब्स भी देना शुरू कर दी. They pursued modern education and were appointed on the key positions. और हिंदुओं ने क्या किया, मॉडर्न एजुकेशन भी हासिल करना शुरू कर दी और उन्होंने जॉब्स भी लेना शुरू कर दी. This was a time when the feeling of the self-determination intensely emerged among the Muslims. यही टाइम था जब फीलिंग ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के मुस्तहकम किस्म का जो डिटर्मिनेशन थी वो इमर्ज हुई मुसलमानों में, एज दे बिकेम इंक्रीजिंगली कॉन्शियस ऑफ द राइट्स. और मुसलमानों के अंदर ये पैदा हो गया कि हमें अपने राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए. तो इस चीज़ ने भी क्या किया कि हमारी जो टू नेशन थ्योरी थी उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया. उन्होंने देखा कि हिंदू जो हैं, जो अंग्रेज़ों के, वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और मुसलमानों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, उनको कोई राइट्स नहीं दिए जा रहे. तो उन लोगों को अंदर और ज़्यादा जो है ये पैदा हुआ कि हम एक अलहदा से मुल्क हैं जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगियाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार सकें. तो आज के लिए अब इतना ही काफ़ी है. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. और अगर आप कोई चीज़ समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे टॉपिक्स बताइए. आई विल डेफिनेटली मेक यू एक्सप्लेन दैट. और अभी हम एक क्वेश्चंस करते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. व्हाट इज़ मेंट बाय टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी मीन्स के इंडियंस एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट nations. Although for living more than 1000 years they cannot live together. Why? The reason is that the Muslims, they have their own identity, their religion and their culture and civilization. Everything is different from India. टू नेशन थ्योरी क्या है कि जी Muslims and Hindus, although they are living together for more than 1000 years, but Muslims have their own identity and Hindus have their own identity. Although for living more than 1000 years they cannot be stay together, क्योंकि जो हिंदूज हैं उनके अपने religion different है मुसलमानों से. their religion is different, the culture, civilization, everything is different from each other. So after living together for so many years, now they cannot live together. So Muslims of India subcontinent, they needed another homeland to practice their religion, because while living together they could not practice their religion and they could not have their rights together. अब लॉन्ग क्वेश्चन हम ये कर लेते हैं. व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चलिए ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. फ़िलहाल अभी ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हमने किए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी पढ़ाऊँगी. टिल देन आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको समझ आई है. अगर आप और समझना चाहते हैं और आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.